اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور میں دیکھ رہا تھا اس میں ایک یوٹیوب چینل ہے، اس میں جو یوٹیوب چینل ہے یہ بیسیکلی ہے دی بلیک ہول اور پاکستانز اکانومی پرابلمز اینڈ پراسپیکٹس، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اینڈ پروفیسر پرویز ہود بھائی۔ تو ان کا یوٹیوب چینل آج کی ڈیٹ میں میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے 7 months ago اپلوڈ ہوئی ہے یہ، اور اس کا جو میں نے آج کی ڈیٹ میں یعنی تقریباً 30 جولائی 2023 کو میں یہ دیکھ رہا ہوں، تو اس میں بیسیکلی ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ٹاپک جو ہے یہ ہے بیسیکلی کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے تو اس کے پرابلمز اینڈ پراسپیکٹس کیا ہیں۔ تو اس میں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل بھی ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار منسٹر ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ہے، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی بھی ایک ماشاءاللہ پرومیننٹ اسکالر ہیں، اور بڑی گہری ان ساروں کی نظر ہے ماشاءاللہ پاکستان کے مسائل پہ اور اکنامک ایشوز پہ۔ تو ان کی یہ 2 گھنٹے کی تقریباً ڈسکشن تھی، تو میں نے جب یہ چیزیں سنی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں تھوڑا اسلام کے جو بیسک پرنسپلز ہیں اور اس میں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو، اور یعنی 2 آئیز ٹیکنالوجی اور اسلامک انٹینشن آپ کی ٹھیک ہو، اور نیت آپ کی یہ ہو کہ ملک کے مسائل حل کرنے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ، اور اسی میں ٹیکنالوجی کی بھی مدد ہوگی انشاءاللہ۔ تو جس کا کانسیپٹ میں نے ڈیجیٹل اسلام کا کانسیپٹ دیا، تو یہ ایک ریولوشنری کانسیپٹ ہے، تو یہ انشاءاللہ ہر جگہ اپلیکیبل ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اپنے جو اکانومی کے مسائل ہیں وہ بھی اسلامک پرسپیکٹو سے ان کا سلوشن نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن اس سے پہلے کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے سے پہلے ہمیں حالات پہ گہری نظر ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہم دین اور دنیا دونوں چیزوں کو جب ساتھ ساتھ لے آئیں گے اور دین کو اس دنیا میں ہی امپلیمنٹ کر کے آئیڈیلی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ یہ اصل دین کو قائم کرنا ہے۔ اور ڈیجیٹل اسلام کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی از ایکول ٹو ڈیجیٹل اسلام، کہ ٹیکنالوجی بھی اللہ کی ہے اور ہیومینٹی پیس، اسلام بیسیکلی پیس ہے۔ تو اسلام کے بیسک پرنسپل جب تک ہم نہیں امپلیمنٹ کریں گے دنیا کو آئیڈیل نظام ہم نہیں دے سکتے۔ تو چاہے ہم جتنے اکانومسٹ بلا لیں اور جتنے انالیسز کر لیں، ہم اس پہ ڈسکشنز کرتے رہیں گے اور سلوشن کی طرف کوئی نہیں نکلے گا۔ اور آج دیکھ رہے ہیں پوری دنیا ایک انتشار کا شکار ہے، اور سوشلزم اور کیپٹلزم کا کولیپس ہونے جا رہا ہے۔ تو اب پوری دنیا سلوشن کی طرف دیکھ رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کے نظام کے نور و برکتوں سے جتنا ہو سکے آئیڈیل سلوشن دیں۔ تو جب میں نے ان کا یہ لیکچر سنا تو اس میں بیسیکلی 2 پوائنٹس انہوں نے ڈسکس کیے کہ جی 2 پوائنٹس ہیں کہ جی ہم دنیا کی نظر پاکستان کی اکانومی پہ ہے، اس کے مسائل پہ ہے، اور بیسیکلی دیکھیں مسلمانوں کے پاس ماشاءاللہ سب سے آئیڈیل مذہب ہے، تو ساری دنیا کی نظریں بھی اس وقت پاکستان پہ ہیں کہ اگر یہ کوئی آئیڈیل سلوشن دے دے تو ڈیفینیٹلی پھر پوری دنیا پہ ہم چھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اور اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا، اور کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی ہاں یا نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ تو بیسیکلی اسلام کی برکتوں کی وجہ سے انشاءاللہ اتنا آئیڈیل نظام ہم اگر ایک پاکستان میں امپلیمنٹ کریں تو وہ پوری دنیا میں تمام ریاستوں میں اور پھر تمام اسٹیٹس ان کو ایڈاپٹ کر لیں گی، اور وہ اسلامک ریاستوں میں تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک
پوری دنیا میں اسلام پھیل نہیں جاتا. اور یہ بیسیکلی تلوار کے زور پہ نہیں، نالج بیسڈ اکانومی کے تھرو انشاءاللہ ہم ان کی برکتوں کی وجہ سے اتنا آئیڈیل نظام دیں گے کہ وہ اسلام اس کو پوری دنیا ایکسیپٹ کرے گی انشاءاللہ. تو اس میں 2 پوائنٹس پہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ جی نمبر 1 پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا ملک غریب کیوں ہے، اور دوسرا اس میں جو اس کی اکانومی ہے اس کے مین ایشوز کیا ہیں. تو غریب انہوں نے کہا اس لیے ہے کہ یہاں پروڈکشن زیادہ نہیں ہوتی. تو دیکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ جی اس کے اکانومی اس کی کیوں، اس میں کیا پرابلمز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری امپورٹس جو ہیں وہ $80 بلین کی ہیں، اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً $30 بلین کی ہیں، اور $30 بلین ریمیٹنسز آتی ہیں فارن سے، پاکستانی جو بھیجتے ہیں. تو یہ $60 بلین ہمارے پاس اپنے ہوتے ہیں، اور $20 بلین کا تقریباً ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اور یہ تقریباً 70-71 سالوں سے ہم ڈیفیسٹس میں چلے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم خسارے میں ہیں، اور اسی لیے آج تک ملک ترقی نہیں کر رہا. ایکچولی ان تمام چیزوں کا سلوشن پہلے یہ کہ جی پروڈکشن کیوں نہیں ہو رہی. دیکھیں ہم جب تک، میں نے آپ کو کہا میرے یوٹیوب چینل کے جو آپ ویڈیو سنیں، کہ سب سے پہلے تو ہم جب تک اس پورے پاکستان کو ایک ریاست کو اسلامک بزنس اسٹیٹ نہیں بنائیں گے، اور ایک فیملی کی طرح اور سارے کام نہیں کریں گے، اس میں دیکھیں امیر غریب کا فرق ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ اس میں ایک ہی کلاس ہوگی، اسلامک کلاس، اور اس میں تمام پروفٹس ڈیجیٹل خلافہ کے اس میں جائیں گے اکاؤنٹس میں، اور پھر وہی دوبارہ عوام کی بہتری کے لیے لگا دیے جائیں گے جہاں جہاں جتنے ضرورت ہے انشاءاللہ آئیڈیلی. اور تمام چیزیں سٹینڈرڈائزڈ ہو جائیں گی، اور تمام ادارے اور تمام پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر، یا جو بھی بزنسز ہیں، یہ تمام انٹر ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہوں گے ایک ہی اسلامی بزنس ریاست کے، اور یہ سارے ہی ٹیم ورک میں کام کریں گے. اینڈ وی آل ول بی دا امپلائیز آف اللہ انشاءاللہ. تو یہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنے گی، اور سارے مل کے کام کریں گے، اور سیلری اس میں ساروں کی سیم ہوگی تاکہ ہر ایک کے خرچے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ تعلیم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، جتنے اکانومی سٹیبل ہو جائے گی، مافیاز کا ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پرائسز کنٹرول ہو جائیں گی. اور ڈالر کا جو جہاں تک ایشو ہے، ڈالر ڈیمیج ہونے والا ہے، اور ہماری اپنی انشاءاللہ کرنسی ہوگی ڈیجیٹل اسلامک کرنسی، اور ڈیجیٹل اکنامک اسلامک ڈیجیٹل اکنامک سسٹم کا بھی میں نے ایک پروپوزل دیا، ایکویشن دی ہے. اور میں نے اکنامکس کے جو اصول ہیں اسلامک اکنامکس کے، ریولوشنری پرنسپلز کے، وانٹس آر لمیٹڈ. ٹھیک ہے جی، ہم نے اپنی وانٹس کو لمیٹڈ کرنا ہے، اینڈ ریسورسز آر ان لمیٹڈ. انشاءاللہ اتنے ریسورسز ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہم سب محنت کریں، اور لوگوں کی آسانی کے لیے، اور اپنی حلال رزق کمانے کے لیے، اور اس کو بھی دین کا حصہ، اس دنیا کو بھی سمجھیں، تو ڈیفینیٹلی جب ہم سارے ہی ایک ہی ٹائم پہ سارے امپلائیز ہو جائیں گے، اور اپنی اپنی جو بیسٹ سکلز ہیں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر کے، اور ساروں کی سیلریز بھی ایک ہوں، تو آپ خود امیجن کر لیں کہ اتنا فیسینیٹنگ کانسیپٹ ہوگا، اور سارے ہی مل کے ٹیم ورک میں کام کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں پروڈکشن انشاءاللہ بھی بہت بڑھ جائے گی. اور یہ جو سکلز کہیں پہ ہیں ڈیفیشنسیز، اور جو میرٹ پہ جو بندے ہیں جو جہاں جہاں ڈیزرونگ ہیں، اور کمپیوٹر کے تھرو اب سارا ریکارڈ ہمارے پاس ایجنسیز کے پاس آ چکا ہوگا، تو میرٹ پہ ہی سارے اداروں میں جو جس کی سکلز ہیں تمام کو کام پہ لگا دیا جائے، تو کروڑوں لوگ جب کام کریں گے تو اتنی انشاءاللہ پروڈکشن ہوگی کہ ہمیں امپورٹ کرنے کی پروڈکشن والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور جب ہم اس دنیا کو بھی، تمام سائنسز کو بھی دین کا حصہ سمجھیں گے، اور انسانوں کی بہتری کے لیے استعمال کریں گے، تو یہ ایک آئیڈیل سلوشن نکل آئے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں دوسرا کنسیپٹ یہ ہے کہ جی ہماری جو امپورٹس ہیں وہ $80 بلین کی ہیں. دیکھیں میں نے ایک اپنے لیکچر میں ایک یہ کانسیپٹ بھی دیا ہے کہ امپورٹس کو ہم نے ٹریڈ جو بیسیکلی وہ نیشنل ٹریڈ ہونی چاہیے، وہ مور دین 75% سے لے کے آپ جتنا زیادہ اس کو کر لیں،
اور جو امپورٹس ہیں وہ 25% سے یا اس سے جتنی زیادہ کم کر لیں. دیکھیں امپورٹ کو ہم نے کم سے کم کرنا ہوگا انشاءاللہ، اور امپورٹس ایکسپورٹس کو ہم نے بیسیکلی دیکھیں ایکسپورٹس دیکھیں نیشنل ٹریڈ میں میرا ایک ڈفرینٹ فلاسفی ہے کہ دیکھیں ہم جب ایکسپورٹس اپنی بڑھائیں گے تو یہ امپورٹ ایکسپورٹس کی اور پوری دنیا میں ڈفرینٹ کنٹریز اور ان کا آپس میں مقابلہ اور اس کی اکانومی اور نمبر 1 اکانومی اور نمبر 2 اکانومی اور اس کی امپورٹ اتنی اس کی ایکسپورٹس اتنی، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ فضول میں ایک کمپٹیشن کریٹ کر دیا گیا اور مقابلہ کر دیا گیا ہے. میرے حساب سے اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں ہر ملک کے اپنے ریسورسز ہیں، اپنی آبادی ہیں، اپنے ایسٹس ہیں، اور اپنے ہیومن ٹیکنیکل ریسورسز ہیں، اپنی فیسلٹیز ہیں. تو کسی بھی کنٹری کا میرے حساب سے کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے. میرے حساب سے ہر ملک کو اپنے ہی جو ریسورسز ہیں انہی پہ فوکس کرنا چاہیے اور اتنی ایفرٹس کرنی چاہیے. ماشاءاللہ دیکھیں اگر 8 آورز آپ کا ورکنگ آورز ہیں تو اگر آپ محنت سے صرف ان کو ہی یوٹیلائز کر لیں تو آپ اتنی انشاءاللہ اگر کروڑوں لوگ ایک ہی ٹائم پہ سارے کام کریں گے اور اپنی اپنی سکلز کے اور بیسٹ جو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، تو اتنے ریسورسز جنریٹ ہوں گے کہ وہ آپ کے ملک کی ضرورت کے مطابق پورے ہوں گے. تو وہ آپ اپنی ہی اتنی پروڈکشن کر لیں گے کہ اپنے ہی ریسورسز اپنے ہی اگر جنریٹ کر لیں تو میرا خیال ہے دیکھیں آپ کو ایکسپورٹ میرے حساب سے ایکسپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ان کو بھی کم سے کم کریں. دیکھیں آپ اپنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملک اپنے ہی ریسورسز کو اگر جنریٹ کرنا شروع کر دے اور اب جہاں جتنی آبادی ہے اس کو ہی فوکس کرے اور اپنی ہی ضروریات پوری کر لے تو وہ ایک آئیڈیل کمبینیشن بن جائے گا، ایک آئیڈیل سلوشن بن جائے گا. اور یہ جو ہم امپورٹس دیکھیں امپورٹ ہمیں کسی ملک کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مطلب یہ تب کیا جاتا ہے جب کوئی امریکہ سپر پاور بن رہا ہو، کوئی رشیا بن رہا ہو، چائنا بن رہا ہو، تو جی وہ پوری دنیا میں چھا کے کنٹرول کر کے تو دوسرے ملک کی جو اپنی کرنسی کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے. تو دیکھیں ان چیزوں کے یہ مقابلہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، بس ہم نے اتنے ہی ریسورسز جنریٹ کرنے ہیں جو ہماری ضرورت کے لیے پورے ہیں، اور اگر ہمیں یہاں پہ ہر چیز ہم خود ہی بنا لیں ٹھیک ہے 25% آپ شروع میں رکھ سکتے ہیں آپ امپورٹس جو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے، کچھ مشینریز منگوانی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کوشش کریں ان امپورٹس کو بھی کم کر دیں. اور مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن اور یہ سارے ریسورسز جو چیزیں ہیں یہ آپ کی کنٹری کے اندر ہی پروڈیوس ہوں اور آپ ہی کی اپنی لیبر فورس اس کے کمپلیٹ کرے. تو کسی کو کسی سے امپورٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے سچ نہیں ہے جہاں تک بہت زیادہ مجبوری نہ ہو، اور ایکسپورٹ میرے حساب سے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہر ملک اگر آپ اپنی اکانومی پہ فوکس کرے اور اپنی ہی ضرورتیں پوری کر لے تو ایز اے ہول پوری دنیا میں سمجھتا ہوں ایک جنت بن جائے گی اور ہر ملک سیٹسفائی ہو جائے گا اور یہ کمپٹیشن اور مقابلے سے باہر نکل آئے گا. تو یہ ایک آئیڈیل میرے حساب سے سلوشن ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہر جو کنٹری ہے وہ اپنے ہی پرابلمز خود سالو کرنے لگ جائے گا انشاءاللہ. اس میں کچھ پوائنٹس اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. تو دیکھیں اس میں یہ انشاءاللہ ایسی اکانومی آئیڈیل اسلامک ڈیجیٹل اسلامک اکانومی ہوگی انشاءاللہ، جس میں ہر جو ریاست ہے ڈیفینیٹلی جب سسٹم اتنا آئیڈیل ہوگا تو آہستہ آہستہ تمام جو اور بھی ممالک ہیں وہ تمام اسلام کی ریاستوں میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک آئیڈیل سسٹم کی وجہ سے اور ایک اللہ کی سسٹم کی نور اور برکتوں کی وجہ سے انشاءاللہ لوگوں کے دل مطلب سسٹم کی طرف سسٹم انہیں انفلوئنس کرے گا اور وہ ماشاءاللہ اللہ کے نظام میں اللہ کی حاکمیت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ ایک ایسا آئیڈیل اکنامک سسٹم ہوگا جس میں حاکمیت اللہ کی ہوگی، اور ہم جو امپورٹس ایکسپورٹس کرتے ہیں اور مقابلے میں لگے رہتے ہیں اور سپر پاور بننے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری دنیا کا پیسہ اپنے پاس اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم ایک دجالی راستے پہ نکل چکے ہیں.
اور آئیڈیلی ہم نے دیکھنا ہے ہیومینٹی پرپز کے لیے، اور ہم نے بیسٹ جو ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے، تو اس میں آئیڈیلی حاکمیت کیونکہ اللہ کی ہوگی، اور اس میں ہر ریاست اپنی ذات میں خود ایک سپر پاور بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو کیونکہ یہ اللہ کی حاکمیت ہوگی تو اللہ کبھی اپنے انسانوں پہ ظلم نہیں چاہتا انشاءاللہ۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جتنی بھی ماشاءاللہ سارے مل کے محنت کریں گے، اپنی جتنی ضرورتیں پوری کر دیں گے، تو یہ اللہ کا فضل ہوگا، اور باقی جتنی چیزیں ایکسٹرا بچ جائیں گی تو بجائے ہماری جتنی اور ریاستیں ہوں گی اسلام کی، مسلم ریاستیں انشاءاللہ، تو جن کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، جن کو ایکسٹرا فوڈ کی ضرورت ہے، ریسورسز کی ضرورت ہے، معدنیات کسی ایک ملک میں زیادہ ہیں، تو وہ بڑے سبسیڈائزڈ ریٹس میں دوسری ریاست کو یا گفٹ کے طور پہ یا مدد کے طور پہ بھی دی جا سکتی ہے، تاکہ ساری ریاستوں کو سپورٹ کیا جائے اور سارے مل کے انشاءاللہ ترقی کریں۔ تو یہ ایک بڑا فیسینیٹنگ کانسیپٹ ہوگا اور آئیڈیل نظام ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس میں امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی، لیکن ایک دوسرے کی مدد کے پوائنٹ آف ویو سے، نہ کہ دوسرے کو پہ ڈومیننسی کے لیے اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے اور مقابلے کے لیے اور اسلحے کی دوڑ کے لیے۔ اور تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نور، سسٹم کی نور اور برکتیں ہوں گی، اور یہ ایک آئیڈیل نظام ہوگا۔ تو اچھا، اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ اسلام کا نظام کی خوبصورتی اور بیوٹی اور اتنا آئیڈیل ہوگا انشاءاللہ، جس میں تمام انسانوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، اور ایک ہی ٹائم پہ ساروں کو روزگار دے دیا جائے گا، اور انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ تو اس میں ٹیکنالوجی کا بیسٹ یوز ہوگا اور اسلام کے بیسک پرنسپلز ہوں گے، تو یہ اتنا آئیڈیل اکنامک سسٹم ہوگا۔ اس میں پورے کے پورے اسلام کو ایک ہی دفعہ امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو ہم نے جو ٹکڑوں میں امپلیمنٹ کیا، اب انشاءاللہ کیونکہ دنیا کنکلوڈ ہونے والی ہے، تو اب سارے کا سارا نظام جو ہے ایک ہی دفعہ امپلیمنٹ کریں گے، تو ہم اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ اور اسلام اگر پھیلے گا بھی صحیح، تو اس طریقے سے نہیں پھیلے گا جس طرح دنیا میں ایک سپر پاور بن جاتی ہے اور وہ ایکسپلائٹ کرتی ہے، اور آپ ساری جو اپنی پروڈکٹس ہیں وہ دنیا میں زبردستی بھیجنے لگ جاتی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوگا کہ ہر ملک اتنا ریاست جو اسلام کی بنتا چلا جائے گا، جو اسلام وہ قبول کریں گے خود ہی دل سے انشاءاللہ، اور اسلام کے پرنسپل سے محبت کر کے انشاءاللہ وہ دائرہ اسلام قبول کریں گے، دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ ہر ملک اتنا اچھا آئیڈیلی ایک جو ریاست بھی بن جائے گا انشاءاللہ، اتنا آئیڈیلی پرفارم کرے گا کہ وہی اس سے انفلوئنس ہو کے تمام دنیا کی ہر ملک اسلام کی ریاست بننا شروع ہوتا چلا جائے گا، اور وہاں کی پبلک انشاءاللہ ڈیمانڈ کرے گی۔ اور اسی طرح کا پھر ماڈل جو آئیڈیلی میں نے آپ کو ڈیجیٹل خلافہ کا کانسیپٹ دیا، یہی پھر پوری دنیا میں ہر اسٹیٹ میں امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہر اسٹیٹ اپنے لیول پہ ایک سپر پاور بننا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اپنی ہی ضرورتیں اور اپنی ہی کیونکہ جب وہ اوروں سے امپورٹ ہی نہیں کریں گے، خود ہی پروڈیوس کریں گے، تو اپنی ضرورت کے مطابق کریں گے، اور انشاءاللہ جو چیزیں ایکسٹرا ہوں گی، کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگا، تو جتنی ریاستیں ہوں گی اس میں پیار محبت اتنا ہوگا کہ ایک دوسرے کو ایکسٹرا جو بھی ہے جتنا استعمال کر لیں گے، ایکسٹرا اللہ کا فضل ہوگا، تو یہ جو ایکسٹرا ہے وہ دوسری ریاست کی مدد کر دی جائے گی، گفٹ دے دیا جائے گا، یا بڑے مناسب سبسیڈائزڈ ریٹس میں بھی دوسری حکومت کی ریاست کی، اسلامک ریاست کی مدد کی جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس میں سارے کے ساری ریاستیں ہی انشاءاللہ ڈیولپ کر جائیں گی، اور اس میں ہر ریاست میں یہ اپنی وہی کرنسی جو ہے انشاءاللہ ڈیجیٹل اسلامک دینار، تو اسی ہر ریاست میں اسی طریقے سے وہ اپنی یوز کریں گے انشاءاللہ۔ تو ڈیجیٹل کرنسی پہ بھی میں نے ڈیجیٹل دینار پہ بھی ایک لیکچر دیا، تو اس کو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک آئیڈیل نظام ہوگا، اور دعا ہے اللہ سے کہ ایسا آئیڈیل نظام پوری دنیا میں نافذ کر دے انشاءاللہ، اور ہمیں سیدھا راستے پہ چلا اور قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام۔